اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا و نبینا و شفیعنا و مولانا محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ محترم خواتین و حضرات، السلام علیکم۔ پیام صبح کے ساتھ ایک بار پھر حاضر میں ہوں آپ کا میزبان انیق احمد۔ خواتین و حضرات، روزانہ حاضر ہوتے ہیں، ہمارے ساتھ ایک معزز مہمان ہوتے ہیں، ایک عالم دین ہوتے ہیں۔ آپ اور ہم جانتے ہیں کہ ہم روزانہ قرآن کریم کی کم از کم ایک آیت پر بات کرواتے ہیں۔ آیات 2 بھی ہو جاتی ہیں، 3 بھی ہو جاتی ہیں، بڑھ بھی جاتی ہیں۔ اگر کوئی ایک بڑی آیت ہو تو ہم ایک ہی آیت پر بات کرواتے ہیں۔ بات کیا کرواتے ہیں بلکہ سیکھتے ہیں کہ قرآن کریم کے ذریعے، ان آیات کے ذریعے اللہ ہمیں کہاں دیکھنا چاہتا ہے، ہمیں کیسا دیکھنا چاہتا ہے۔ قرآن کریم کی یہ ہدایت اور یہ روشنی ہم سے کس کس چیز کا تقاضا کرتی ہے۔ ہمارے معزز علماء تشریف لاتے ہیں اور قرآن کریم کا علم ہم تک منتقل کرتے ہیں۔ آج ہم سورہ ہجر کی آیت نمبر 9 پر بات کروائیں گے اپنے عہد کے ایک ممتاز عالم دین سے۔ اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّکْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ۔ کل آیت یہی ہے۔ خواتین و حضرات، یہاں پر اللہ تعالیٰ جو فرما رہا ہے کہ ہم نے اب یہاں پر ناہنو، اس سے پہلے انا، اس پر بھی بات کروائیں گے کہ کتنا اس پر زور دیا گیا ہے، اسٹریس کیا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ جب ناہنو کے انداز میں بات کرتا ہے تو کیا ایک وہ تعظیمی ایک انداز ہوتا ہے۔ ہم ہیں اس ذکر کو نازل کرنے والے اور ہم ہی اس کی حفاظت کریں گے۔ خواتین و حضرات، میں اور آپ یعنی ہم جو امتی ہیں، ہم میں سے بیشتر جو یہ پروگرام دیکھ رہے ہیں، ہم یقین سے، بلکہ یقین سے کیا قسم کھا کر ہم یہ بات کہہ سکتے ہیں کہ ہم جو کتاب پڑھتے ہیں، قرآن کریم پڑھتے ہیں، یہ وہی کلام ہے جو ہمارے رسول نے پڑھا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے امتی کے علاوہ کسی بھی رسول کے ماننے والے کوئی بھی شخص یہ قسم کھا کر یہ بات نہیں کہہ سکتا۔ تحریف ہو چکی ہے، لیکن قرآن کریم کی حفاظت کا وعدہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے۔ خواتین و حضرات، دیگر جو آسمانی کتب ہیں ان کی حفاظت کا وعدہ اللہ تعالیٰ نے نہیں فرمایا۔ قرآن کریم میں وہ کون سی خوبی ہے یا خوبیاں ہیں؟ ایک سوال ہم یہ بھی رکھیں گے، حالانکہ یہ موضوع بہت بڑا ہے۔ پھر قرآن کریم جو کہ مہیمن ہے، قرآن کریم فیہا کتب قیمہ، اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے قرآن کریم میں اس کے کیا معنی ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ اس کو ہم نے نازل کیا اور ہم ہی اس کی حفاظت کے ذمہ دار ہیں۔ تو قرآن کریم کی حفاظت کس کس انداز میں اللہ فرما رہا ہے؟ بہت سارے سوالات مزید اٹھائیں گے، سیکھیں گے مفتی ارشاد احمد اعجاز صاحب سے۔ خواتین و حضرات، مفتی ارشاد احمد اعجاز صاحب ہمارے ملک کا ایک جانا مانا نام، فارغ التحصیل دارالعلوم کراچی، ایک دنیا کو دیکھا بہت قریب سے اور آج کے جدید مسائل ان کا حل بھی آپ قرآن و سنت کی روشنی میں عطا فرماتے ہیں۔ مفتی ارشاد صاحب کو خوش آمدید کہتے ہوئے پروگرام کا آغاز اللہ تعالیٰ کے بابرکت نام سے، سورہ ہجر اور آیت نمبر 9۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّکْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ۔ اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّکْرَ وَإِنَّا وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ۔
صدق اللہ العظیم۔ رہا یہ ذکر تو اس کو ہم نے نازل کیا ہے اور ہم خود اس کے نگہبان ہیں۔ صدق اللہ العظیم۔ خواتین و حضرات، محترم مفتی ارشاد احمد اعجاز صاحب کی خدمت میں اس سے پہلے کہ ہم رکھیں آج کے پروگرام کے حوالے سے پہلا سوال، کوئز، کل کے پوچھے گئے سوال کا درست جواب اور آج کا سوال آپ کی خدمت میں۔ کل کا سوال ہمارا یہ تھا کہ سورہ لقمان میں کس گناہ کو بڑا ظلم قرار دیا گیا ہے؟ درست جواب شرک۔ آج کا سوال نوٹ فرما لیجئے۔ جب مسلمانوں نے حبشہ کی جانب ہجرت کی اس وقت وہاں کس بادشاہ کی حکومت تھی؟ قیصر کی، مقوقس کی یا نجاشی کی؟ جو درست جواب آپ سمجھتے ہوں روانہ فرمائیے۔ ہمارے فون نمبرز ہیں 0092213452709، ہمارا دوسرا فون نمبر ہے 009221343000980، ہمارا ای میل ایڈریس ps@duniatv.tv، ہمارا SMS کا نمبر 3031 اور ہمارا واٹس ایپ کا نمبر ہے 009232182509194۔ حضرت قبلہ، اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ۔ ارشاد فرمائیے، بظاہر چھوٹی سی آیت لیکن کتنے موضوع اور اس آیت کا کینوس کتنا بڑا، اللہ اکبر۔ ارشاد فرمائیے اللہ کیا فرما رہا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ انیق صاحب، یہ جو آیت ہے اس کے پر ہم گفتگو کریں تو اس کی اتنی جہات ہیں کہ ایک پروگرام بہرحال ناکافی ہے، یہ بات آپ تعارف میں کہہ بھی چکے ہیں۔ البتہ کچھ چند بنیادی باتیں ہیں جو انشاءاللہ تعالی اس پروگرام میں عرض کرنے کی کوشش کرتا ہوں میں۔ ارشاد۔ دو تین باتیں ہیں جو اس آیت کو اور اس آیت کے ذریعے جو اللہ تعالیٰ نے اس امت پر اپنی نعمت کا اظہار فرمایا اس کو سمجھنے کے لیے ضروری ہیں۔ سبحان اللہ۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس آیت میں تاکید کے جملے استعمال فرمائے، اِنَّا نَحْنُ، بلا شبہ ہم ہی، اللہ اکبر۔ تاکید کے ساتھ۔ اور جیسا آپ نے تعارف میں بیان کیا کہ جب اللہ تعالیٰ نحنو کا ارشاد فرماتے ہیں تو اپنی وہ اس صفت جو ملک الناس اور الہ الناس اور رب الناس والی صفت ہے اس کے پیش نظر فرماتے ہیں ہم۔ جس طرح دنیا میں بھی کوئی بادشاہ یا کوئی حکمراں ہوتا ہے تو اپنی طرف ہم کا صیغہ استعمال کرتے وقت وہ اپنی ایک طرح کی اپنی طاقت کو، اپنی قوت قاہرہ کا اظہار کرتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم ہی نے اس کو نازل کیا ہے، نصیحت کو یعنی قرآن کریم کو، وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، اور بلا شبہ بے شک ہم ہی ضرور اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے پچھلی اقوام پہ وحی بھی اتاری، انبیاء بھی آئے، ان میں صحائف بھی تھے، ان میں کتابیں بھی تھیں، جیسا کہ آپ نے تعارف میں ذکر کیا کہ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے ان کتابوں کو فرمایا فیہا کتب قیمہ، لیکن ان کتابوں، ان صحائف اور ان کے ساتھ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ وعدہ، یہ نعمت نہیں اتاری۔ اللہ کی مرضی ہے، اللہ جس کے ساتھ جو چاہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں اس بات کا اظہار فرمایا ذالک فضل اللہ یؤتی من یشاء، کہ اللہ کی بعض نعمتیں ایسی ہیں جو اس نے اپنی مشیت پہ رکھی ہیں۔ چنانچہ وہ مشہور روایت ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے قرآن میں آیت اتاری الیوم اکملت لکم دینکم، تو یہودیوں نے آ کر یہ بات کہی کہ یہ کتنی زبردست آیت ہے کہ یہ تم پر اتری، اگر ہم پر اترتی تو ہم تو عید مناتے اس دن۔ یعنی کہ اس نعمت کا ان کا ادراک تھا کہ اتمام دین اور اتمام نعمت جو آئی ہے، تو اسی طرح ایک یہ نعمت بھی اللہ تعالیٰ نے جو اس امت کو عطا فرمائی ہے، وہ نعمت یہ کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو ہم نے قرآن کریم اتارا ہے اس کی حفاظت ہم کریں گے۔ اتارا بھی ہم نے ہے، حفاظت بھی ہم کریں گے۔ اس کے حفاظت کے تین مطلب ہیں انیق صاحب۔ پہلا مطلب ہوتا ہے ظاہر کی حفاظت، کہ جو اس کے اندر قرآن کریم میں آیات ہیں، جو الفاظ ہیں، جو حروف ہیں، وہ کہیں ضائع نہیں ہوں گے اور وہ کہیں اس کے اندر کوئی اضافہ نہیں ہوگا، اس میں کوئی کمی نہیں ہوگی۔ اور جیسا کہ آپ نے بات بالکل بجا فرمائی تعارف میں کہ ہر آدمی قسم اٹھا کر یہ بات کہہ سکتا ہے کہ آج ہم وہ قرآن کریم بعینی وہی پڑھتے ہیں جو اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ اپنے نمائندے حضرت جبریل علیہ السلام کے ذریعے بھیجا۔ دوسرا مطلب اس کا کیا ہے؟ وہ بھی بہت شاندار مطلب ہے۔ وہ مطلب یہ ہے کہ قرآن کریم کے اندر جو اللہ نے الفاظ استعمال فرمائے، جو تعبیرات استعمال فرمائیں، ان کی تشریح، ان کی تفسیر، ان کے پڑھنے کا انداز، ان کی قراءات، وہ بھی اللہ تعالیٰ اس کی بھی حفاظت فرمائیں گے، وہ بھی امت میں منتقل ہوگی۔ چنانچہ
اس کی ایک اور صفت قرآن کریم کے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بیان فرمائی ہے، لا یأتیہ الباطل من بین یدیہ ولا من خلفہ، سبحان اللہ. کوئی باطل چیز نہ سامنے سے آ سکتی ہے، یعنی نہ بالمقابل ہو کر اس کے پر حملہ کر سکتی ہے، نہ چھپ کر پیچھے سے آ سکتی ہے. تنزیل من حکیم حمید، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ صفت بیان فرمائی. تو اللہ تعالیٰ نے اس کے الفاظ کی بھی حفاظت فرمائی، پڑھنے کے طریقوں کی بھی حفاظت فرمائی، اس کے لکھنے کے طریقوں کی بھی حفاظت فرمائی، اور اس کی تفسیر جو ہے امت کے اندر جو جسے ہم کہتے ہیں توارث کے ساتھ منتقل ہوتی ہے، اس کی بھی حفاظت فرمائی. نہ یعنی کہ نہ تحریف ہے لفظی، نہ تحریف ہے عملی، نہ تحریف ہے معنوی. یہ جو عملی کا لفظ آپ نے ارشاد فرمایا، یہ تیسرا نقطہ ہے جی. کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے نہ صرف یہ کہ قرآن کریم کو اتارا، اس کے معنی کی حفاظت فرمایا، بلکہ اس کو انسانی زندگی میں داخل بھی کیا ہے. جی ہاں. لفظاً بھی داخل کیا کہ قرآن کریم کا نمازوں میں پڑھنا، تراویح میں پڑھنا لازم قرار پایا. قرآن کریم کی تلاوت کے بغیر نماز نہیں ہوتی، لہٰذا امت میں نماز کے ساتھ قرآن خود بخود زندہ رہے گا. ایک یہ ظاہری طور پر الفاظ کی حفاظت فرماتی عمل میں داخل کر کے، اور دوسرا قرآن کریم کو انسان کے لیے ضابطۂ حیات بنا دیا. تو یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ ایک مسلمان معاشرہ ہو اور وہ قرآن سے ہٹ کر جی سکے. یہ ایک مسلمان معاشرہ ہو اور وہ قرآن کو صرف اور صرف کسی جگہ میں جسدان میں لپیٹ کر کسی جگہ الماری میں رکھ دے اور کہے کہ ہماری زندگی جو ہے وہ قرآن کے مطابق ہے. ہر ایک مسلمان معاشرے کو لازماً قرآن کی طرف جانا پڑتا ہے، لازماً قرآن کی جو تشریح سنت کی طرف جانا پڑتا ہے. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کی حفاظت اس طرح سے نہیں فرمائی کہ کسی پتھر میں لکھ کر غار میں چھپا دیا ہو. اس کی حفاظت ایک زندہ جاوید معجزے کے طور پہ کی ہے کہ اس کے الفاظ کے بھی آج آپ اٹھائیں، اور یہ بالکل آپ نے بجا فرمایا. اس پر اس امت محمدیہ علیہ صاحب الصلاۃ والسلام اتنا شکر ادا کرنا چاہیے کہ آج اس وقت انیس صاحب اللہ کا شکر اس امت میں لاکھوں کی تعداد میں ایسے لوگ موجود ہیں کہ قرآن کریم وہ اپنی یادداشت سے لکھ سکتے ہیں. لاکھوں کی تعداد میں ایسے لوگ موجود ہیں جن کو یہ تک معلوم ہے کہ قرآن کریم میں کون سا لفظ کہاں پہ کس انداز سے لکھا جاتا ہے، اور وہ آج کل کے رسم الخط سے کتنا مختلف ہے. جسے کہتے ہیں کہ الفاظ قرآن کریم کے جو لہجات ہیں وہ تک ان کے علم میں ہیں. تو اس طرح اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کی طرف اس امت کے لوگوں کو متوجہ فرمایا، اور نسل در نسل یہ الفاظ قرآن کے، معنی قرآن کے، تفسیر قرآن کے، عمل قرآن کے توارث کے ساتھ چلا آ رہا ہے. تو جو سب سے بڑی بات ہے انیس صاحب، جو نعمت جس کو میں کہہ رہا تھا وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ حفاظت جو کرائی ہے نا امت کے لوگوں سے ہی کرائی. یہ بھی تو ایک طریقہ ممکن تھا کہ کسی جگہ رکھوا دی جاتی، حفاظت ہوتی. تو اللہ تعالیٰ کی بڑی نعمت یہ ہے کہ امت کے لوگوں کو یہ نعمت عطا فرمائی کہ یہ حفاظت کا کام فرشتوں سے بھی لے سکتا تھا اللہ. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امتیوں کو اللہ نے شرف بخشا کہ تم میں ایسے اللہ ایسی جماعت پیدا کرے گا جو اس کے الفاظ کی بھی حفاظت کریں گے، اس کے لہجات کی بھی حفاظت کریں گے، اس کی قراءات کی بھی حفاظت کریں گے، معنی کی بھی حفاظت کریں گے، عمل کی بھی حفاظت کریں گے، من حیث المجموع حفاظت کریں گے. چنانچہ اللہ تعالیٰ کا اس پہ بڑا شکر ہے، اور اللہ نے اپنا وعدہ جو پورا فرمایا ہے. 1500 سال ہو چکے ہیں تقریباً قرآن کریم، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب دنیا سے تشریف لے گئے ہیں 1444 اب ہم بیٹھے ہوئے ہیں، قریب 1500 سال ہو رہا ہے. اور اس بات پر ہر آدمی اللہ کا شکر بھی ادا کرتا ہے، اور اس پر اس کو ایک درجے میں فخر بھی ہوتا ہے کہ ہم اس نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی ہیں جن پر اتارا ہوا قرآن اللہ نے آج بھی بعینی ہی اسی طرح سے حرف بحرف لفظ بلفظ. اور انیق صاحب یہ تک چیزیں آپ جب کتابت میں جاتے ہیں کہ تنوین جو ہوتی ہے کہ جہاں پر غنہ آتا ہے وہاں پر کہاں پر 2 پیش لگیں گے، کہاں پر 1 پیش سیدھا 1 الٹا لگے گا، کہاں 2 زبر لگیں گے، کہاں نون چھوٹا لکھا جائے گا، کہاں پر قاف لکھا جائے گا، کہاں پر اوقاف. یہ اتنے اللہ نے خدمت کرائی ہے. اس کی رموز اوقاف کا ایک پورا علم ہے، قرآن کریم لکھنے کا ایک علم ہے، اور قرآن کریم کو پڑھنے کا علم ہے، لہجوں کا علم ہے. یہ اس سب کے اللہ نے یہاں اس امت کے اندر حاملین پیدا کیے. یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو معجزات جو امت میں، جیسے بعض علماء نے لکھا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے اندر چونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد تو کوئی امت ہی آئے گا نہیں. تو اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جو کمالات ہیں وہ امت میں ایسے پھیلا دیے کہ کہیں حاملین قرآن آپ کو مل جاتے ہیں، اور پھر اور پڑھنے والے آپ کو کیسے کیسے پڑھنے والے ملتے ہیں. آپ جاتے ہیں کہ کیسے کیسے اچھے لہجے والے لوگ ملتے ہیں. معلوم ہوتا ہے کہ یہ قرآن کریم بعض دفعہ انسان کو حقیقت میں کھڑے ہو کے معلوم ہوتا ہے کہ شاید اللہ ہم سے باتیں کر رہا ہے. اتنے عمدہ طریقے سے قرآن پڑھنے والے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد صحابہ ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہتے تھے تم قرآن پڑھو، آپ سنتے تھے، آپ کی آنکھوں میں آنسو آتے تھے. ایک صحابی فرماتے ہیں کہ میں قرآن کریم پڑھنے کھڑا ہوا تو میرا گھوڑا ہی ہنانے لگا، میں چپ ہو گیا، پھر پڑھا، پھر ہنانے لگا، تو مجھے یہ خوف ہوا کہ میرا بچہ پاس ہو رہا ہے کہ گھوڑا اس کو کچل نہ دے.
تو پھر آ کے صبح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کیا یہ بات، یہ واقعہ کہ یا رسول اللہ یہ پیش آیا. آپ نے فرمایا تمہارا قرآن کریم سننے فرشتے نیچے آئے ہوئے تھے. اللہ تو اس گھوڑے کو ان کا ادراک ہو رہا تھا، تو یہ ایک تھوڑا سا ہل رہا تھا فرشتوں کو دیکھ کر، اور اگر تم پڑھتے رہتے تو وہ بالکل نظر آ جاتے لوگوں کو بھی. تو یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس امت کو ایک اور نعمت عطا فرمائی کہ یہاں پہ قرائے قارئین قرآن ایسے اللہ نے پیدا کیے. اور حقیقت ہے انیف صاحب، دنیا کے کسی جو آج آسمانی مذاہب اور جو بھی مذاہب موجود ہیں اس میں اس نوعیت کے پڑھنے والے، اس طرح قرآن کریم کے لکھنے والے، قرآن کریم کے الفاظ کے ماہرین، رموز اوقاف کے ماہرین، کتابت کے ماہرین، رسم الخط کے ماہرین. اگر آپ جاتے ہیں حرم شریف میں، آپ جا کر دیکھیں، وہاں پہ آپ کو بعض ایسے قرآن کریم ملیں گے جس کا رسم الخط جو ہے وہ مراکش اور اس علاقے جو اہل مغرب کہلاتے ہیں وہاں کے، ان کے انداز کا ہے. تو وہاں پر قرآن کریم کے اوپر آپ جب دیکھیں گے تو اس کے اندر حروف لکھنے کے طریقے بعض ان کے تھوڑے مختلف ہیں، اس کے ماہرین ان کے یہاں موجود ہیں. معانی کے ماہرین، تفسیر تو آپ جانتے ہیں کتنی تفاسیر ہیں. اللہ تعالیٰ نے ہر زبان میں قرآن کریم کی اتنی تفاسیر لکھوائی ہیں کہ کوئی آدمی شاید جمع بھی کرنا چاہے تو جمع نہ کر سکے، پڑھنا تو بہت دور کی بات ہے. اور پھر عمل جو بالقرآن ہے وہ تو ہے ہی ہے. اللہ کا شکر ہے کہ ہم جس ملک میں رہتے ہیں کم سے کم ہم کانسٹیٹیوشن کی حد تک اس بات کو مانتے ہیں. اللہ تعالیٰ میں عمل کی بھی توفیق دے کہ قرآن و سنت ہمارے لیے مشعل راہ ہیں اور ہمارے لیے وہ اصل ہیں قانون کی. تو اس طریقے سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن کریم کی لفظاً، معناً، عملاً ہر لحاظ سے حفاظت فرمائی. یہ وہ اللہ کا وعدہ ہے جس سے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون. اور اس میں جو اہم بات ہے نیک صاحب، جو میں ابھی عرض کی تھی، میں دوبارہ تاکیداً عرض کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ جب کسی اپنی بڑی خدمت کے لیے لوگوں میں سے کچھ لوگوں کو منتخب فرماتے ہیں تو ان کے لیے بڑی ایک اعزاز کی بات ہوتی ہے. تو بادشاہ جس کو چاہے کر لے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے جس کی روشنی میں علماء نے بہت عجیب بات لکھی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان اللہ لیؤید ھذا الدین بالرجل الفاجر، کہ اللہ اگر اس دین کو تقویت پہنچانا چاہے تو ایک گناہ گار شخص کے ذریعے بھی کرا سکتا ہے. کوئی ضروری نہیں ہوتا کہ بڑے لوگوں کے ذریعے ہی کرائے. تو جن لوگوں کو اللہ اپنے اس خدمت کے لیے منتخب فرماتے ہیں، وہ قرآن کریم کی اشاعت ہے، قرآن کریم کی حفاظت ہے، تلاوت ہے. جو قرآن کریم کے 7 حقوق علماء نے بیان کی، جس میں قرآن کریم کی حفاظت ہے، اس کی تلاوت ہے، اس پر عمل ہے، اس پہ ایمان ہے، وہ سب کرنے والے اس امت کے اندر مخصوص حضرات بھی موجود ہیں. من حیث المجموع ہر امت ہی کو چاہیے. اور اسی وجہ سے ہمارے اس پروگرام کا 10-11 سال سے یہ پیغام مستقل ہے کہ قرآن سے رب جوڑا جائے لفظاً بھی اور معناً بھی. وہ اسی لیے ہے عملاً بھی کہ یہ اسی لیے ہے کہ یہ کتاب اللہ نے اس لیے نہیں اتاری کہ ہم اس کو جزدان میں لپیٹ کے رکھیں، بلکہ اس لیے اتاری ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ اس کی حفاظت بھی ایسے نہیں فرما رہے کہ کہیں لپیٹ کے اس کو رکھ دیا ہو کونے میں، یا کسی غار میں لکھ دیا ہو، یا احرام مصر کی دیواروں پہ لکھ دیا ہو. نہیں، انسانی معاشرے میں، مسلمان معاشرے میں اس کو پیوست کر دیا. چنانچہ مسلمان معاشرہ اس کو زندہ رکھتا ہوا آتا ہے. اور ابھی بھی یہ ہر نسل کی ذمہ داری ہے کہ اب آنے والی نسل کو یہ قرآن کریم منتقل کرے کہ بھائی لفظاً، معناً، عملاً کہ اللہ کی ہم پر اتری ہوئی کتاب ہے، یہ خدا کا ایک بہت بڑی احسان اور نعمت ہے، اور اس کے ہم پر حقوق حقوق ہیں. اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرما رہا ہے کہ یا رب ان قوم اتخذوا ھذا القرآن مہجورا. اللہ کے نبی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما رہے ہیں کہ میرے رب، میری قوم نے اس قرآن کو چھوڑ دیا تھا. اللہ اکبر. ان لوگوں میں ہم شامل نہ ہوں. اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے. اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے کہ جن کے تعلق سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ فرما رہے ہیں. اچھا، اس پر ہم ابھی بات کروائیں گے. گر تمی خواہی مسلمہ زیستن نیست ممکن جز بقرآن زیستن. آپ نے بات فرمائی تھی کہ حاملین قرآن. تو اقبال کیا فرماتے ہیں کہ حامل قرآنوں بے ذوق طلب العجب ثم العجب ثم العجب. اللہ اکبر. حامل قرآن ہو تم اور تم میں ذوق طلب ہی نہیں. العجب، مجھے تعجب ہے. ثم العجب، مجھے پھر تعجب ہے. ثم العجب، مجھے پھر تعجب ہے. تو قرآن ہمارے پاس موجود ہے اور قرآن کریم سے دوری. بہت ساری باتیں اس ذیل میں ہم کروائیں گے، لیکن میں چاہتا ہوں پہلے اس آیت کو آپ مکمل فرما دیجئے، اس کے معنی، اس کے مطالب، اس کے جو مفاہیم ہیں. اب یہاں پر بات ہو رہی ہے ذکر کی. اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ. تو یہاں پر ذکر کا لفظ آیا خاص طور پر. ذکر سے مراد قرآن کریم. تو قرآن کریم میں جو ذکر کا لفظ آ رہا ہے وہ کئی معنوں میں آ رہا ہے. ذکر کے معنی کیا ہیں؟ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ. اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرما، اور بے پناہ ذکر ہو رہا ہے اس لفظ کا. آپ فرمائیے ذکر کے معنی یہاں کیا ہیں؟
علیق صاحب اس آیت میں 3 باتیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ارشاد فرمائی ہیں۔ ایک ہے کہ قرآن کریم کا انزال، اس کی تنزیل ٹھیک اللہ فرماتے ہیں ہم نے کی جی۔ ہے، تو یعنی تاکیداً یہ بات فرما دی۔ دوسرا اس کو ذکر پکارا گیا، اور تیسرا اس کی حفاظت کا آیا ہے۔ اس آیت میں 3 باتیں ہیں، تینوں اپنی اپنی شان رکھتی ہیں کہ سبحان اللہ۔ تنزیل سے کیا مراد ہے، اللہ نے کیسے اتارا ہے جبریل علیہ السلام کے ذریعے۔ قرآن کریم کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کتاب بھی کہا ہے، قرآن بھی کہا ہے، ذکر بھی کہا ہے، ہدی للناس بھی کہا ہے، فرقان بھی کہا ہے۔ انسانوں کے لیے قرآن کریم کا جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو نزول فرمایا، اس کا جو بڑا مقصد ہے وہ انسانوں کو نصیحت دلانا ہے۔ قرآن کریم میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنے نبی سے ارشاد فرماتے ہیں وَذَكِّرْ فَإِنَّ الذِّكْرَىٰ تَنفَعُ الْمُؤْمِنِينَ، آپ نصیحت کیا کیجئے، لوگوں کو نصیحت سے فائدہ ہوتا ہے۔ نصیحت سے یہاں مراد کیا ہے؟ نصیحت سے مراد صرف وہ نہیں جو ہم اردو میں کہتے ہیں، بلکہ نصیحت سے مراد یہ ہے کہ اگر ایک شخص اپنے زندگی گزارنا چاہتا ہے، ایک معاشرہ اپنی زندگی گزارنا چاہتا ہے، اپنے وہ معاشی، معاشرتی، سیاسی، اجتماعی، انفرادی معاملات کو کسی دائرے میں لانا چاہتا ہے، تو وہ کس چیز سے ہدایت حاصل کرے، کس کو اپنا رہنما بنائے، کہاں سے وہ چیزیں لے؟ اس چیز کے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کو ذکر قرار دیا۔ ایک تو ذکر سے مراد وہ ہوتی ہے کہ جیسے ہم اللہ کا ذکر کرتے ہیں، اللہ اللہ کرتے ہیں، کوئی ذکر فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ، فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ، یہاں مراد ذکر سے اس کا نصیحت ہونا، انسانوں کے لیے کارآمد ہونا، اور ایک پورے نظام حیات کے لیے انسان کو جن جن چیزوں کی ضرورت پڑ سکتی ہے اس کے لیے مشعل راہ ہونا، یہ مراد ہے یہاں پہ نزلنا ذکر سے، کہ یہ جو نصیحت کی کتاب ہے جو تمہیں تمہارے ہر طرح کے مسائل کو حل کرنے کے لیے بنیادی رہنمائی فراہم کرتی ہے، یہ ہم نے تو اتاری ہے، ہمارے علاوہ کون اتارنے والا، اور بلا شبہ ہم ہی نے اتاری ہے۔ لہٰذا اس بات میں تم شک مت کرو کہ یہ کسی اور کی طرف سے آئی ہوئی ہے، ہم نے اتاری ہے بلا شبہ، تاکید کے ساتھ فرمایا۔ پھر آگے یہ بھی فرما دیا یہ بعد میں آنے والوں کے لیے خاص طور پہ کارآمد ہوگا، یہ اس زمانے کے لوگوں کے لیے بھی کارآمد ہوگا جو سوچتے ہوں، شاید کبھی کسی کے دل میں آ جائے کہ بھئی یہ تو نہ لکھا ہوا ہے، نہ اس زمانے میں تو تحریری شکل میں بھی نہیں تھا، پتہ نہیں کسی کو یاد ہے کسی کو یاد نہیں، تو فرمایا نہیں، ہم نے اتارا ہے، ہم حفاظت کریں گے، لہذا کسی قسم کے شک کی ضرورت نہیں ہے۔ اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس بات کو قرآن کریم میں اور جگہ بھی بیان فرماتے ہیں۔ سورۃ البقرہ کی پہلی آیت کے اندر فرمایا ذالک الکتاب لا ریب فیہ، اس میں کسی شک کی گنجائش نہیں۔ ابھی میں نے آیت کی عرض کی کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس کے اندر لا یاتیہ الباطل من بین یدیہ ولا من خلفہ، تو یہ قرآن کریم جو اتارا گیا ہے اس کے ظاہر اور باطن کے بارے میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو یہ ارشاد فرما کے ہمیں نصیحت کر رہے ہیں، تو یہ فرماتے ہیں کہ اس سے تمہیں نصیحت حاصل کرنی ہے، اس کو مشعل راہ بنا کر اپنا نظام حیات مرتب کرنا ہے، یہ اس معنی میں نصیحت ہے۔ اور اس معنی میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن کریم کے بارے میں اعلان کر دیا جو آپ نے تیرا آیت تلاوت فرمائی کہ انا نحن وہ لقد یسرنا القرآن للذکر فہل من مدکر، کہ قرآن کریم کو نصیحت حاصل کرنے کے لیے، سمجھنے کے لیے، مشعل راہ بنانے کے لیے، اس سے رہنمائی حاصل کرنے کے لیے ہم نے بہت آسان کر دیا ہے۔ اس کے اندر کوئی ایسی پیچیدہ باتیں، ایسے علمی نکات یا ایسی اس کے اندر کچھ تعبیرات جس کے اندر کچھ مشکل ہو، تو قرآن کریم اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کا بھی ذکر فرمایا ہے کہ قرآن کریم کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے اتارا ہے ہن ام الکتاب و اخر متشابہات، سبحان اللہ، آیات محکمات کو ام الکتاب کہا کہ اصل کتاب کا جو ذخیرہ ہے، جو اس کے اندر مغز ہے، وہ تو محکمات ہیں، واضح واضح باتیں، کچھ چیزیں ایسی ہیں جو متشابہات میں سے ہیں، مگر وہ دین کا فہم یا دین کا کوئی ایمان کا بڑا حصہ ان پر موقوف نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس قرآن کریم کو ہدایت کے طور پر جو بھیجا نصیحت حاصل کرنے کے لیے، اس پورے قرآن کریم کا جو یہ کردار ہے اور قرآن کریم کا مقصود ہے، اس کے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنے یہاں قرآن کریم میں الذکر کا لفظ استعمال فرماتے ہیں، انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون، یا ولقد یسرنا القرآن للذکر فہل من مدکر، یا ھذا ذکر مبارک انزلناہ، یہ سب جو الفاظ ہیں تو یہ مراد یہ ہے کہ بھئی کوئی تو نصیحت حاصل کرے، کوئی ہے جو اس سے آگے چل کر حل میں مدکر، قرآن کریم کی تعبیر یہ ہے کہ ہم نے قرآن کو بڑا نصیحت کے لیے آسان کیا، ہے کوئی نصیحت حاصل کرنے والا، ہے کوئی نصیحت حاصل کرنے والا۔ اب نصیحت کیسے حاصل کی جاتی ہے قرآن کریم سے؟ آپ نے جو تنزیل کی بات کی، اللہ اکبر، یعنی کسی انسان کی تصنیف نہیں ہے، یہ ہم نے نازل کی ہے، یہ ہمارا کلام ہے۔ یہ بعض لوگ اعتراض کرتے تھے، غار حرا تشریف لے جا رہے ہیں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ آپ کا کلام نہیں ہے، یہ اللہ تعالیٰ کا کلام ہے جو جبریل امین کے ذریعے آیا۔ اب وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، ہے کوئی جو نصیحت حاصل کرے؟ اللہ ہم نے قرآن کریم کو آسان کر دیا۔ اللہ قرآن کریم کو آسان کیسے کرتا ہے؟ محکمات کی آپ نے بات فرمائی، متشابہات کی بات فرمائی۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے کہ فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ
پھر وہاں ذکر کا لفظ آ گیا، فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، سوال کرو اہل ذکر سے اگر تم نہیں جانتے۔ یہاں اللہ فرما رہا ہے کہ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، قرآن کریم کے اس ذکر کو ہم نے بڑا آسان کر دیا، اس نصیحت کو آسان کر دیا ہے، کوئی جو نصیحت حاصل کرے۔ اب قرآن کریم کے تعلق سے قرآن کریم اللہ تعالیٰ قدم قدم پر آیات نازل کر رہا ہے، بتا رہا ہے۔ مثال کے طور پر وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ، اب یہ شفا بھی ہے، رحمت بھی ہے، کن کے لیے؟ مومنین کے لیے۔ ہدی للناس بھی ہے قرآن کریم، یہ بھی قرآن کریم فرما رہا ہے۔ تو نصیحت ایک اہل ایمان یعنی ایک امت اجابت اور امت دعوت، دونوں امتی ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی، لیکن ایک امت اجابت، ہم نے دین قبول کیا۔ ہم سے اللہ تعالیٰ کیا فرما رہا ہے کہ تم قرآن کریم سے نصیحت اس طریقے سے حاصل کرو، ارشاد۔ دیکھیے انیق صاحب، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تشریف لانے کے بعد جو بھی ہم دنیا میں موجود ہے، وہ چاہے اللہ کے نبی پہ ایمان لائے یا نہ لائے، جی ہاں، وہ اللہ کے نبی کا مخاطب ہے۔ جی اگر ایمان لے آتا ہے تو وہ امت اجابت میں آ جاتا ہے، وہ امت جس نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت قبول کی اور اسلام میں داخل ہو گئے، اور اگر وہ ابھی تک داخل نہیں ہوئے تو امت دعوت اس معنی میں ہے کہ ان سے خطاب ہے کہ بھئی تم آؤ۔ اب سوال یہ کہ یہ جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ نصیحت حاصل کرو قرآن کریم کو، یہذا ذکر مبارک انزلنا، یہ کہ اس کے اندر ہم نے فیہا کتب قیمہ، تو اس سے مراد آخر کیا ہے؟ ہم کیا اس سے حاصل کریں؟ اور ہم تو دیکھیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر بنیادی طور پر کچھ چیزوں کو رکھا ہے عقائد کے درجے میں۔ اللہ پر ایمان لانا ہے، انبیاء پر ایمان لانا ہے، یوم آخرت پر ایمان لانا ہے، اور جگہ جگہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مشرکین اور وہ لوگ جو کہ منکرین آخرت تھے ان کے بارے میں اظہار حیرت کیا ہے یا ان کو وعید سنائی ہے کہ تم اس پر ایمان نہیں رکھتے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ دوبارہ تمہیں زندہ کرے گا۔ اور اس کے علاوہ جیسے سورہ یاسین میں فرمایا کہ یہ لوگ اس پر حیران ہوتے ہیں، قال من یحیی العظام وہی رمیم، یہ بوسیدہ ہڈیوں کو کون دوبارہ اٹھائے گا؟ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ ایک تو یہ اس طرف متوجہ فرماتے ہیں کہ خدا کا خدا ہونا اور انبیاء کے ذریعے جو اللہ ہدایت دیتا ہے اس ہدایت کو ماننا اور اس کے آگے سر تسلیم خم کرنا، اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، یہ اصل مخاطبت اور یہ اصل مراد ہے قرآن کریم میں کہ انا نحن نزلنا الذکر۔ یعنی قرآن کریم سے دو طرح کی نصیحت حاصل ہوتی ہے، ایک وہ جو کہ لازم چیزیں ہیں جن کا تعلق ہمارے عقائد سے ہے، اعمال سے ہے، حرام حلال سے ہے، اور ایک قرآن کریم سے وہ چیزیں حاصل ہوتی ہیں جو ہمیں اپنی زندگی میں اخلاق کی بلندی کے لیے سکھاتی ہیں ہمیں کہ اخلاق کیسے بلند ہونے چاہیے۔ مثال کے طور پہ قرآن کریم میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، مومنین کو اس تعلیم کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ اگر کوئی شخص جو ہے وہ غصے میں ہے اور وہ اپنا غصے کو کرتا ہے یا صبر کر لیتا ہے اس تکلیف کو، وَلَمَنْ صَبَرَ وَغَفَرَ إِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ، تو ایک یہ تعلیم بھی اخلاق کی ہے کہ کہیں پر قرآن کریم میں ارشاد فرمایا تمہارے ساتھ زیادتی ہوتی ہے، وَجَزَاءُ سَیِّئَةٍ سَیِّئَةٌ مِثْلُهَا فَمَنْ عَفَا وَأَصْلَحَ فَأَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ۔ تو قرآن کریم دو چیزوں کی تعلیم دیتا ہے، ایک تو بنیادی معاشرہ کس طریقے سے قائم ہو، جس کے لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا کہ اس لیے ہم نے قرآن کریم اتارا، یا ہم نے جو انبیاء کرام کو اس لیے بھیجا تاکہ وہ لیقوم الناس بالقسط، ایک نظام کے تحت لوگ قائم ہوں، کھڑے ہوں اور اپنا نظام چلائیں، چاہے وہ نظام معیشت ہو، سیاست ہو، نظام جزا و سزا ہو، جو بھی ہو۔ پھر اس کے علاوہ اس سے اوپر کا مطالبہ بھی ہے جو کہ اخلاق کے درجے میں ہے، وہ بھی قرآن کا مطالبہ ہے کہ تمہارے اخلاق جو ہیں وہ عالی ہونے چاہیے، کہیں پر لڑائی جھگڑا ہو تو صبر کر لو، کہیں پر کوئی تمہارے ساتھ زیادتی کر لے تو صبر کر لو، اور اللہ کی طرف متوجہ ہو، اللہ کی طرف زیادہ سے زیادہ جاؤ۔ تو یہ دونوں مطالبات قرآن کریم کے ہیں انسانوں سے، اور اسی معنی میں قرآن کریم نصیحت ہے کہ کچھ تو لازمی مطالبے ہیں، وہ تو آپ کو کرنے کے علاوہ آپ کے پاس کوئی چارہ نہیں ہے، اور یہ وہ مطالبے ہیں جس کی طرف قرآن کریم اشارہ فرمایا ان کے بارے میں کہ وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ فرمایا، ظالمون فرمایا، فاسقون فرمایا، کہ کچھ مطالبے تو قرآن کے ایسے ہیں کہ اگر وہ کوئی شخص نہیں مانتا وہ تو کفر میں جا پڑے گا، وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ، اور کچھ مطالبے ایسے ہیں کہ جس کو نہ ماننے کی صورت میں وہ کفر میں تو نہیں جاتا لیکن ظالموں میں آ جاتا ہے، اور کچھ مطالبات ایسے ہیں کہ جو فسق میں لے آتے ہیں، اور کچھ مطالبات ایسے بھی ہیں جس کے نتیجے میں انسان جو ہے اخلاق بہت عالی نہیں رہتے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ساری زندگی تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی اس بات پر بھی تھی کہ لوگ جو ہے ایک نظام انصاف اور ایک عدل و انصاف کے ذریعے
اللہ کے حقوق ادا کرتے ہوئے، حقوق العباد ادا کرتے ہوئے، اجتماعی انفرادی حقوق ادا کرتے ہوئے گزاریں، اور ساتھ اعلیٰ اخلاق بھی ہوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص آتا ہے اور آپ کے گلے میں چادر ڈال کے یوں کھینچتا ہے کہ وہ آپ نے مجھ سے جو پیسے لے رکھے تھے، قرضہ لے رکھا تھا، واپس کریں۔ صحابہ کرام بڑے خفا ہوئے کہ بھئی یہ کیا طریقہ ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کرنے کا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو منع کیا، فرمایا کہ ان لصاحب الحق مقالا، حقدار کو بات کہنے کا حق ہوتا ہے۔ حالانکہ دوسری بات کیا تھی اس میں کہ حقدار اپنی بات کہے ذرا طریقے سے کہہ دیں اللہ کے نبی، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم مطلق ادھر بھی لے گئے کہ بھئی دیکھو بات اس نے غلط کی ہے لیکن اصولاً غلط نہیں کی ہے، اس لیے کہ اس کا مطالبہ تھا اس نے کیا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اعلیٰ اخلاق کی تعلیم دی کہ ایک دوسرے کے ساتھ رہتے ہوئے ایک دوسرے کا خیال رکھو۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ یہ تعلیم دیتا ہے ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربی، کہ لین دین کرو، ایک دوسرے کی مدد کرو، خیر خواہی کرو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں الدین والنصیحہ۔ تو یہ جو پورا نظام ایک نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور قرآن کریم کے ذریعے اتارا گیا، یہ پورا نظام ہے۔ دوسرا مطلب ذکر کا یہ پورا نظام ہے جو کہ قرآن کریم سے ہمیں ملتا ہے۔ اللہ تعالیٰ یہ مطالبہ کرتا ہے کہ یہ نصیحت حاصل کرنے کے لیے ہم نے اتارا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی کام کیا تو اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کے بارے میں صاف فرما دیا کہ جو کچھ کہتے ہیں وہ تو وہی ہوتی ہے، ان هو الا وحی یوحی۔ نہ یعنی آپ کا قول اور آپ کا فعل وہ ہمارے لیے حجت ہے، اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول فرمایا۔ تو یہ جو پورا نظام نکل کر آتا ہے، اور یہ بھی فرما دیا کہ وَمَن يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ اطاع اللہ، جس نے رسول کی اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت پورا جو نظام نکل کر آتا ہے یہ مطلوب ہے امت سے کہ اس کو من حیث المجموع برقرار رکھو، مجموع برقرار رکھے اور پھر اللہ کی زمین پر اللہ کے نظام کو قائم کرے۔ الذین إِن مَّكَّنَّاهُمْ فِي الْأَرْضِ أَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ، جنہیں ہم زمین پر اقتدار دیں گے وہ کیا کریں گے؟ وہ نماز قائم کریں گے، زکوٰۃ کے ادارے قائم کریں گے، نیکی کا حکم دیں گے، برائی سے روکیں گے۔ ٹھیک ہے، یعنی اس نصیحت کو ہم حاصل کرتے ہیں، خواہ وہ معاشرے کا چھوٹے سے چھوٹا فرد ہو یا بڑے سے بڑا فرد ہو۔ سوال سمپل سا آپ کی خدمت میں یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ایک اخلاقی شخصیت کی تعمیر کرواتا ہے، مقصد اس کا کیا ہوتا ہے؟ وہ کیوں یہ تمام جو باتیں آپ نے فرمائیں اور بہت ساری باتیں، اب وہ غصے کو پی جانے کی بات، میں سوچ رہا تھا کہ شاید آپ کاظمین الغیظ کی بات کریں گے کہ الذین ینفقون فی السراء والضراء والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس واللہ یحب المحسنین۔ کیا یہ کون سی خوبیاں ہیں؟ یہ تنگی ہو یا ہاتھ کھلا ہو، انفاق ختم نہیں ہوگا، پیسے نہیں ہیں لیکن پھر بھی انفاق ہوگا، غصے کو پی جاتے ہیں، لوگوں کے قصور معاف کر دیتے ہیں، اللہ تعالیٰ احسان کرنے والوں سے محبت کرتا ہے، تو یہ احسان کرنا اللہ سکھا رہا ہے۔ تو وہ کون سا مقصد ہے اس شخصیت کو تعمیر کرنے کا؟ اللہ کیوں یہ شخصیت تعمیر کروا رہا ہے؟ کیا هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق کی طرف بات جا رہی ہے کہ دیکھو ومن لم یحکم بما انزل اللہ فاولئک هم الظالمون فاولئک هم الکافرون فاولئک هم الفاسقون؟ کیا وہاں بات جاتی ہے؟ انیس صاحب اگر ہم اس پہ غور کریں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن کریم میں جو دو چار آیتیں اتاری ہیں، جب ہم ان کو جوڑتے ہیں تو یہ مقصد نکل کے سامنے آتا ہے۔ پہلی آیت میں فرمایا الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا۔ سبحان اللہ۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ موت و حیات اس لیے پیدا کی ہے، یہ پورا نظام و کارخانہ قدرت اس لیے بنایا ہے کہ وہ دیکھنا یہ چاہتا ہے کہ تم میں اچھا کرنے والا کون ہے، یعنی احسن عملا، تم سب سے بہتر کرنے والا کون ہے۔ صرف اور صرف جائز درجے میں رہ کر کام کرنا، صرف فرائض پورا کر دینا یہ نہیں، اعلیٰ سے اعلیٰ کون ہے، جیسے ہم دنیا میں ہماری کوشش ہوتی ہے۔ اور ساتھ ساتھ یہ کہ یہ جو آپ نے ارشاد فرمایا، جس کی طرف آپ نے اشارہ کیا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو نظام لانا چاہتے ہیں، جو قرآن کریم کے ذریعے دینا چاہتے ہیں، اس نظام کا جو مطلوب شخص ہے وہ ایسا ہوگا، یہ اخلاق والا ہوگا، کاظمین الغیظ ہوگا، عافین عن الناس ہوگا، صابرین فی البأساء والضراء وحین البأس ہوگا، یہ کرنے والا ہوگا، خیر کو پھیلانے والا ہوگا۔ اور اس کے ساتھ ساتھ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو آ کر تعلیم دی ہے، جو عبدیت ہے، بندگی، یعنی ایک بندگی کا نمونہ، اسی وجہ سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جب ہم صفت بیان کرتے ہیں اور آپ کے پر ہم یاد کرتے ہیں اور آپ کے لیے کلمہ پڑھتے ہیں تو ہم کہتے ہیں اشہدو ان محمدن عبدہ و رسولہ، یعنی اللہ تعالیٰ نے جو بندگی کا سب سے اعلیٰ نمونہ اس روئے کائنات کے اندر پیدا فرمایا وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ اب ان کے امتی ہیں، وہ کائنات کے اندر جو بندگی والا نمونہ ہے وہ آئے۔ اور اعلیٰ اخلاق کا مطلب کیا ہے؟ جو قرآن کریم جو آپ نے آیت تلاوت فرمائی،
الصابرین فی الباساء والضراء، یا وہ والی صورت کہ وہ لوگ ينفقون فی السراء والضراء، کہ اس دنیا میں اللہ نے تنگی، ترشی، اچھائی، برائی، یہ حالات تو رکھے ہی رکھے ہیں۔ یہ تو صحابہ اکرام کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مخاطب کر کے فرما دیا احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وہم لا یفتنون، لوگ یہ گمان کر بیٹھے ہیں کہ وہ ایمان لائیں گے اور ہم ان کی کوئی آزمائش ہی نہیں کریں گے۔ ایسا نہیں ہے، اللہ کی سنت انبیاء کرام وَلَقَدْ فَتَنَّا الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ آدم علیہ السلام سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک یہ دستور رہا ہے۔ اس کائنات کے اندر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کبھی تنگی دیتے ہیں، کبھی ترشی دیتے ہیں، کبھی طاقت دیتے ہیں، کبھی مغلوب کرتے ہیں۔ دیکھنا ہی چاہتے ہیں کہ تم دین پر برقرار رہ کر اللہ کے احکام کی تعمیل کرتے ہو یا نہیں کرتے۔ اگر کرتے ہو تو تم اس امتحان میں کامیاب، اور اگر نہیں کرتے ہو تو اس امتحان میں ناکام۔ اور پھر اس میں بھی درجے رکھ دیے، اور اس کی بڑی مہربانی رکھ دی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کہ ایمان کا کم سے کم درجہ بھی متعین کیا، اور اگر اعلیٰ معیار مقرر کر دیتا تو دنیا میں بڑی مشکل ہو جاتی۔ لیکن مقصود وہ لوگ پیدا کرنا ہے جس کے لیے انبیاء کرام آئے، حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک، کامل بندہ جس کے اخلاق بھی اعلیٰ ہوں، جو مشکلات میں، حالات میں، تنگی میں، ترشی میں، اذیت میں، تکلیف میں، ہر لحاظ سے وہ ایک اعلیٰ ترین بندگی کا نمونہ ہو، لوگوں کے حقوق ادا کرتا ہو، حقوق اللہ، حقوق العباد، اللہ کی طرف متوجہ ہوتا ہو، اس کے اندر خشوع ہو، اس کے اندر عبدیت ہو، اس کے اندر تواضع ہو۔ جب ایسا آدمی تیار ہو کر آتا ہے تو پھر یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محنت کا خلاصہ ہے۔ اور اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے بڑی کرم اور بڑی نوازش مہربانی یہ کی کہ اس کے لیے کوئی بہت اعلیٰ معیارات مقرر نہیں کیے، مختلف معیارات ہیں، اور جزا اور سزا کو اللہ نے چھپا دیا تاکہ بندہ یہ فکر میں نہ رہے پتہ نہیں ہے کہ میرا کام صحیح ہے یا نہیں ہے، اللہ تعالیٰ نے یہ اللہ پہ چھوڑ دیا۔ اور حضرت ابراہیم علیہ السلام جیسی جلیل القدر ہستی اور حضرت اسماعیل علیہ السلام جب وہ دونوں مل کے خانہ کعبہ کی تعمیر کر رہے ہیں تو سوچیں کتنی بڑی ہستی جن کو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں واتخذ اللہ ابراہیم خلیلا، وہ بھی دعا کیا کرتے ہیں بندگی کے تحت ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ تو یہ چیز مطلوب کر دی کہ بندگی کے اس معیار پر جاؤ، عبدیت کے اس بلندی پر جاؤ، اور اس کے ساتھ ساتھ ہر عمل کے آگے اللہ کے آگے درخواست بھی پیش کرو پروردگار تو اس کو قبول فرما۔ تو یہ وہ ایک نظام ہے جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ انبیاء کے ذریعے لا کر اس کائنات میں رکھنا چاہتے ہیں، جس میں خدا پر ایمان ہو، خدا کے فرض کیے ہوئے چیزوں کو تعمیل کی جائے، خدا کے حرام کی ہوئی چیزوں کو منع کیا جائے، روکا جائے، لا یحرمون ما حرم اللہ ورسولہ پر عمل ہو کہ جو چیز اللہ اور اس کے رسول حرام کریں اس سے روکا جائے۔ جب ہم اس نظام کو برپا کرتے ہیں تو پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جب اپنی کتابوں اور قرآن کریم اور تمام کتابوں کے ذریعے جو تصور خیر و شر دیا ہے، ہم اس کے اوپر عمل کرنے والے اور اس کا پیغام لوگوں تک پہنچانے والے بنتے ہیں۔ جب ہم وہ کر رہے ہوتے ہیں تو پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو فرمایا انا نحن نزلنا الذکر، تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ہم ذکر پر قولاً اور فعلاً عامل ہیں۔ اور اگر ہم یہ نہیں کرتے، ہمارا سیاسی نظام، ہمارا ملک کا نظام، ہمارا عمل اس سے دور ہوتا ہے تو ہم لفظ کی حد تک ایمان لائے ہوئے ہوتے ہیں، اور اللہ کا کرم ہے کہ اللہ تعالیٰ اس ایمان کو بھی قبول کرتا ہے۔ سبحان اللہ۔ عمل کی حد تک ہم جو ہے وہ ادھورے ہوتے ہیں، اور ہمارا آپ کا آج کا جو سوال ہے وہ یہی ہوتا ہے جی ہاں، کہ ہم عمل کیا کر رہے ہیں۔ ایمان کی حد تک تو ہم مان رہے ہیں اللہ کو اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہمارا کون سا عمل مطلوب ہے اور ہم کر کیا رہے ہیں۔ کہیں ایسا تو نہیں کہ قولی اقرار ہو رہا ہو اور عملی انکار ہو رہا ہو، بالکل ایسے ہی۔ ایسا بھی نہیں ہونا چاہیے۔ لیکن بہت ساری باتیں، سوالات بہت سارے اٹھ رہے ہیں، وقت بھی ختم ہو رہا ہے، کوئی 6-8 منٹ باقی ہیں صرف۔ یہ فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ، کیونکہ اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ کے حوالے سے، ذکر کے حوالے سے ایک آیت درمیان میں آئی تھی کہ فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، سوال کرو اہل ذکر سے اگر تم نہیں جانتے۔ تو اہل ذکر، ذکر یہاں پر قرآن کے معنوں میں آیا ہے، ایسا ہی نا مفتی صاحب؟ تو یہ اہل ذکر یہ کون ہوتے ہیں، ان کی پہچان کیا ہے؟ یعنی فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، سوال کرو اہل ذکر سے۔ میرے ذہن میں، آپ کے ذہن میں کچھ سوالات ہیں، فرض کیجئے اور آپ کسی اہل ذکر کے پاس جاتے ہیں اور اس کی خدمت میں کہ جناب والا میرے ذہن میں یہ گتھیاں ہیں، میں انہیں سلجھانا چاہتا ہوں، تو اس کی شناخت کیسے ہوگی کہ ہمارے معاشرے میں اچھا معاشرہ، زمین کبھی بانجھ نہیں ہوتی، اہل ذکر ہوتے ہیں، راسخون فی العلم ہمیشہ ہوتے ہیں، تو یہ اہل ذکر سے کیا مراد ہے اور ان کی شناخت کیسے ہوگی، ان تک پہنچا کیسے جائے گا؟ دیکھیں اس میں دو باتیں ہیں، ایک تو یہ کہ اہل ذکر سے مراد یہاں کون ہے، اور دوسرا یہ کہ ہم آج کے دور میں ان تک پہنچے کیسے۔ جی تو دیکھیے اہل ذکر کی تعبیر بہت
گنجائش والی تعبیر ہے، تمام وہ لوگ، تمام وہ اہل علم، تمام وہ قرآن جاننے والے، قرآن کا علم رکھنے والے، اللہ اور اس کے رسول کے وہ بھیجے ہوئے علم کے ساتھ اشتغال رکھنے والے لوگ اہل ذکر میں داخل ہیں۔ کوئی آدمی جو ہے وہ تفسیر کے رخ پر نصیحت کر رہا ہوتا ہے، تو کوئی عمل کے رخ پہ نصیحت کر رہا ہوتا ہے، تو کوئی فتوے کے رخ پہ کر رہا ہوتا ہے۔ وہ لوگ جو کہ اللہ کے اتارے ہوئے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بھیجے ہوئے، صلی اللہ آپ کے بیان کیے ہوئے تشریحات اور کلام کو انسانی معاشرے کے لیے عملی زندگی میں کیسے تطبیق کرے، کیسے اس کو نافذ کرے، اس کے لیے جو رہنمائی فراہم کرتے ہیں وہ لوگ اہل ذکر ہیں۔ وہ چاہے اللہ کے کلام کی تفسیر بیان کریں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے احادیث کی تشریح بیان کریں، لوگوں کو رہنمائی دیں، لوگوں کو یہ بتائیں کہ تمہارے انفرادی کام کیسے ہوں گے، اجتماعی کیسے ہوں گے، سیاسی نظام کیسے بنے گا، ملک کیسے چلے گا۔ اگر وہ قرآن اور حدیث سے چیزیں لے کر امت کو رہنمائی کر رہے ہوتے ہیں، وہ سب کے سب اہل ذکر ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، کیا بات فرمائی آپ نے۔ جو گفتگو آپ نے فرمائی میں اسے ریپیٹ نہیں کر رہا وقت بچانے کی غرض سے۔ تطبیق، ملک کیسے چلے گا، آپ نے فرمائی یہ بات نا ابھی۔ حالات حاضرہ کیا ہیں، عہد کا لمس کیا ہوتا ہے، یہ بھی اہل ذکر کو معلوم ہونا چاہیے۔ آج امت کی سطح پر، ہم صرف پاکستان کی بات نہیں کرتے، امت کی سطح پر ہم جب نظر ڈالتے ہیں تو وہ اہل ذکر کیا ہمیں نظر آ رہے ہیں کہ جنہیں حالات و واقعات کی آگہی ہو یا سمجھ ہو کہ آج کے مسائل کیا ہیں؟ یہ تو طے ہے کہ اللہ تعالیٰ اہل ایمان کو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے جان نثاروں کو زوال کی حالت میں نہیں دیکھنا چاہتے۔ ٹھیک ہے، تو وہ اہل ذکر ہیں کہاں جو قرآن کریم سے جوڑ کر امت کو وہ حل دیں کہ جس سے امت وہاں پہنچے؟ جی دیکھیں، یہ سوال آپ کا بالکل اپنے طور پہ بالکل بجا ہے، اور ایک بات جو آپ نے شروع میں فرمائی ابھی اس تمہید سے پہلے، کہ یہ بات ہمیں ذہن میں رکھنی چاہیے کہ یہ امت بانجھ بہرحال نہیں ہے، لیکن یہ بات ضرور ہے کہ اس طرح کے اہل علم اور اہل نصیحت کم ہیں، اور کچھ قرآن کریم میں اس طرف اشارہ بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے دیا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے بھی ملتا ہے، جسے قرآن کریم میں فرمایا والسابقون السابقون اولئک المقربون فی جنات النعیم ثلۃ من الاولین وقلیل من الآخرین۔ جتنا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے امت دور جاتی ہے، اس طرح کے مرکز ہدایت، اس طرح کے لوگ آہستہ آہستہ اس امت میں کم۔ حدیث شریف آتا ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ علم کو، اللہ سبحانہ و تعالیٰ علم کو ایسے نہیں اٹھائیں گے کہ علم اٹھ جائے، بلکہ ایسے اٹھائیں گے کہ اہل علم کو اٹھانا شروع کر دیں گے، اور ان کے بعد جو لوگ رہ جائیں گے وہ اہل علم نہیں ہوں گے، ان کے اندر جہل زیادہ ہوگا، چیزوں کی معرفت کم ہوگی۔ تو یہ بات ہے کہ اس وقت امت میں من حیث المجموع ایسے اہل ذکر، ایسے اہل علم جب من حیث المجموع تمام شعبے میں رہنمائی کریں، آہستہ آہستہ کم ہوتے جا رہے ہیں، اس میں انحطاط ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ امت کے اندر جو سرکردہ شخصیات ہیں، جن کو اللہ تعالیٰ نے چاہے قوت قاہرہ دی ہو یا دولت کی شکل میں دی ہو، ان کی طرف سے ایک اعراض کی کیفیت ہے۔ جیسے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا کہ جب ہم کسی قوم کے ساتھ ارادہ کرتے ہیں کہ ہم اس کو آزمائش میں ڈالیں، نہلک قریۃ امرنا مترفیہ ففسقوا فیہا، تو بعض دفعہ یہ چیز نظر آتی ہے کہ امت من حیث المجموع جن طبقات کو ادھر متوجہ ہونا چاہیے، اب بڑی مشکل سے، انیق صاحب ہم یہ جانتے ہیں، آپ بھی ہم بھی، بڑی مشکل سے جا کے آج 6 مہینے 4 مہینے پہلے قرآن کریم کو باقاعدہ ہمارے اداروں کا حصہ بنانے کی کوشش کی گئی ہے نصاب میں، اور اس کے اوپر بھی لوگوں نے ایک اچھا خاصا اس کے اوپر۔ میرا مقصد یہ ہے، میں آپ کی عرض کرنا چاہتا ہوں آپ کی اجازت سے کہ نصاب کا حصہ بنا لیا جائے، کوئی شبہ نہیں، ہونا چاہیے، تلاوت قرآن کریم ہونی چاہیے۔ قرآن کریم پر ایمان ہمارے ایمان کا جزو لا ینفک ہے، یہ منزل من اللہ ہے یہ کلام، ٹھیک، یہ تمام باتیں بالکل درست ہیں، لیکن جو آپ نے بات کی تھی وہ بڑی اہم بات آپ نے فرمائی تھی کہ عہد سے جوڑنا قرآن کریم کو، اہل ذکر کی بات ہو رہی ہے۔ آج پوری دنیا یہ لکھتی ہے ہمارے بارے میں، یہ کہتی ہے ہمارے بارے میں کہ پچھلے 500 سال میں مسلمانوں کی کوئی کنٹریبیوشن نہیں ہے دنیا کی طرف، دنیا سے لیا ہے مسلمانوں نے، دنیا کو دیا نہیں ہے۔ ہم سے زیادہ آپ جانتے ہیں ان تمام باتوں کو، ہم دنیا کو دیتے تھے۔ اچھا، تمام اچھی باتیں ماضی کے صیغے میں ہونے لگی ہیں، ہم یہ کیا کرتے تھے، ایسا کرتے تھے، ایسا بولتے تھے، بغداد میں یہ ہوتا تھا، آج کیوں نہیں ہو رہا؟ تو اس میں جو اہل ذکر، اقبال پھر یاد آتے ہیں کہ وہ زمانے میں معزز تھے مسلمان ہو کر، اور تم خوار ہوئے تارک قرآن ہو کر۔ وہی ذکر قرآن، یعنی قرآن کے ساتھ رہ کر، چمٹ کر
زمانے میں معزز ہو کر جیا جا سکتا ہے. اقبال فرما رہے ہیں نا. اور ہمارا ایمان ہے کہ قرآن کریم سے قربت آدمی کو کہاں سے کہاں پہنچا دیتی ہے. لیکن وہ اہل ذکر کیسے پروڈیوس کیے جائیں. آپ نے میری بات سے اتفاق کیا کہ امت کی سطح پر بھی ایسے لوگ نظر نہیں آ رہے ہمیں. مغرب کوئی سوال اٹھاتا ہے, سوال کا جواب دینا تو کجا, اس سوال کو سمجھنے والے بھی ذرا کم نظر آنے لگے ہیں. اسی وجہ سے ایتھیزم دنیا میں پھیل رہا میں ہے. اس کا جو عرض کر رہا تھا جواب انیس صاحب, وہ یہ عرض کر رہا تھا میں کہ اصل بات یہ کہ اشتغال بالقرآن, قرآن کے ساتھ مشتغل ہونا, قرآن کو اپنی زندگیوں میں لانا, اس کو پڑھنا, یہ من حیث المجموع کم ہے. اور ظاہر سی بات ہے کہ جب آپ کسی چیز کو پس پش ڈالتے ہیں تو آہستہ آہستہ اس کے ماہرین کم ہوتے جاتے ہیں. یہ بات میں عرض کر رہا تھا کہ ہمارے یہاں آج جو بڑے بڑے ادارے تعلیمی قائم ہیں, یا ہمارے یہاں جو توجہ ہے وہ قرآن کو مرکز بنا کر نہیں ہوتی, قرآن سے ہٹ کر ہوتی ہے. تو جب ایسے اہل علم ہم پیدا کریں گے, ایسی نسل پہ محنت کریں گے, تو آنے والے 50 سال میں ہمارے پاس وہ تو ماہرین نکل آئیں گے جو کہ ڈیفوڈلز کی شاعری سمجھتے ہوں, جو کہ فلسفے کو جانتے ہوں, فلاں کا فلسفہ ایسا ہے, فلاں کا ایسا ہے. اور آپ کو میں افسوس کے ساتھ کہوں, پاکستان کی کوئی ایک بڑی یونیورسٹی ایسی نہیں ہے, میرے علم میں نہیں ہے, ہو سکتا ہے کہ کوئی اندر انہیں خانہ کرتا بھی ہو, جس نے بڑے پیمانے پر مسلم فلاسفرز کے اوپر کوئی ایسا بڑا کنٹریبیوشن کر کے آج کے دور میں تعبیر بتائی ہو. کیونکہ آج کے دور کے جو بیشتر مسائل ہیں ان سب کے ساتھ مسلمان اپنے اپنے زمانے میں گزر کے آئے ہیں. لیکن آج کی تعبیر میں اس کی کوئی تقسیم ہو کہ مسلمان فلسفہ پڑھا جائے, کہ مسلمان امام غزالی نے کیا کہا, امام فخر الدین رازی نے, اس کے بجائے ہمارے پاس مستعار فلسفے, مستعار اس رخ پر محنت کی ضرورت ہے. مانگے تانگے کا علم ہم لے لیتے ہیں, بلکہ اپنے بچوں کو جو کہ را مٹیریل ہیں ان کو ہم مغرب بھجوا دیتے ہیں. جب وہ بچے آتے ہیں تو ان کی ذہن سازی ہو چکی ہوتی ہے, وہ اسی نظام کو آگے بڑھا دیتے ہیں. مغرب کے زہریلے دودھ سے صحت مند مکھن نہیں نکالا جا سکتا. آپ نے جو بات کی غزالی کی, فارابی کی, جابر بن حیان کی, اللہ اکبر, وہ تو ہمارا ماضی پھر وہ تھا ہو گیا. آج ہم جدید خطوط پر ریسرچ اینڈ ڈیولپمنٹ, جو آر این ڈی ہم کہتے رہتے ہیں, اس پر کہاں کام ہو رہا ہے, یا اس کے لیے بجٹ کتنے فیصد رکھا جا رہا ہے پوری مسلم گلوب میں. بہت بڑا ایک یہ معاملہ ہے. اور ایک اور بات آپ نے سبحان اللہ بہت اچھی کہ ہاں ہم ہو سکتا ہے کہ علوم میں آگے نکل جائیں, لیکن ایسا علم ہی نہیں ہوتا جس میں اللہ شامل نہ ہو. العلم مخافت اللہ, اللہ کے رسول فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ علم خدا خوفی کا نام ہے. میں آپ کا بڑا ممنون, بڑا شکر گزار مفتی صاحب, آپ تشریف لائے, اور حسب روایت آج بھی ہم نے آپ سے بہت سیکھا. اللہ تعالی ہمارے علماء کو سلامت رکھے. خواتین حضرات, کوئز. کل ہمارا سوال یہ تھا کہ سورہ لقمان میں کس گناہ کو بڑا ظلم قرار دیا گیا ہے؟ درست جواب شرک. آج کا سوال نوٹ فرما لیجئے. جب مسلمانوں نے حبشہ کی جانب ہجرت کی اس وقت وہاں کس بادشاہ کی حکومت تھی؟ قیصر کی, مقوقس کی, یا نجاشی کی؟ جو درست جواب آپ سمجھتے ہوں روانہ فرمائیے. ہمارے فون نمبرز ہیں 00922134527 ہمارا دوسرا فون نمبر ہے 0092214303090. ہمارا ای میل ایڈریس ps@dunyatv.tv. ہمارا SMS کا نمبر 3031, اور ہمارا واٹس ایپ کا نمبر ہے 00923218250194. خواتین و حضرات, یہ وقت ہے قرآن دازی کا. آج کے ونر کون ہیں؟ مفتی صاحب ایک پرچی نکال کر اعلان فرما دیجئے. آج کے ونر ہیں عتیق احمد خان صاحب, یہ ہیں وابڈا ٹاؤن لاہور سے. عتیق احمد صاحب وابڈا ٹاؤن لاہور سے آپ کی خدمت میں دنیا ٹی وی کی جانب سے دینی کتب پر مشتمل گفٹ ہیمپر آپ کے گھر بذریعہ کوریئر روانہ کیا جا رہا ہے. آپ کو بہت بہت مبارک ہو. اختتام ہوتا ہے پیام صبح کا روزانہ قول پر, اور وہ قول ہوتا ہے صاحب نہج البلاغہ امیر المومنین حضرت علی مرتضیٰ کرم اللہ وجہہ کا. آپ فرماتے ہیں دوست کو کھری کھری نصیحت کی باتیں سناؤ, خواہ اسے اچھی لگے یا بری. دوست کو کھری کھری نصیحت کی باتیں سناؤ, خواہ اسے اچھی لگیں یا بری.
سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اپنے میزبان انیق احمد کو کل تک کے لیے اجازت دیجیے، خدا حافظ۔